سال 1800 تک فلسطین میں فلسطینیوں کی آبادی 97% اور یہودی اور دیگر ریلیجن صرف 3% تھے۔ 1880 میں فلسطینی 96%، پھر 1915 میں کم ہو کر 87% رہ گئے، 1947 میں 67% اور آج 2021 میں فلسطینی آبادی کم ہو کر صرف اور صرف 37% رہ گئی ہے۔ مطلب لاسٹ 140 ایئرز میں 60% کمی واقع ہوئی ہے۔ اسی حساب سے 2070 تک فلسطینی آبادی ٹوٹل پاپولیشن کا تقریباً 15% رہ جائے گی۔ یہ ہے فلسطینی ایتھنک کلینزنگ یعنی نسل کشی کا وہ خطرناک کھیل جس کے مطابق 2100 تک فلسطین کی سرزمین سے فلسطینیوں کا مکمل صفایا ہو چکا ہوگا، اور مہذب دنیا کے ادارے فلسطینی نسل کے خاتمے پر مذمتی قراردادیں پیش کر رہے ہوں گے۔ مسلم لیڈرز فلسطینیوں کی یاد میں جذباتی تقریریں کر کے ٹسوے بہا رہے ہوں گے، اور مسلم عوام سوشل میڈیا پر فلسطینی مظلوموں کی ویڈیوز دیکھ کر اسرائیل کو گالیاں دے کر اپنا فرض ادا کر رہے ہوں گے۔ لیکن ظلم کی اس داستان کے پیچھے یہودیوں کی سفاکیت، مسلمانوں اور باقی دنیا کی بے حسی کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کی بہت سی غلطیوں کا بھی رول ہوگا، جن میں خلیفہ دوئم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نافرمانی اور خلافت عثمانیہ سے غداری بھی شامل ہے۔ نافرمانی اور غداری جس کی سزا فلسطینی آج بھگت رہے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر یہودی فلسطینیوں کی خوفناک ایتھنک کلینزنگ کر کے ایک طاقتور یہودی ریاست کا خواب پورا کرنے میں مکمل طور پر کامیاب ہو گئے تو پھر ان کا اگلا ٹارگٹ گریٹر اسرائیل ہوگا، جس میں تقریباً تمام عرب کنٹریز اور مسلمانوں کو اپنی جان، مال اور عزت و آبرو سے بھی زیادہ عزیز مکہ و مدینہ پر قبضہ بھی شامل ہوگا۔ اسرائیل کو روکنا ہوگا کیونکہ اس کے ناپاک ارادوں سے پوری دنیا کا امن ہی برباد نہیں ہوگا بلکہ ایٹمی طاقتوں کی وجہ سے دنیا کا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے گا۔ گویا فلسطین اس وقت دنیا کا موسٹ ڈینجرس اور موسٹ کمپلیکس ایشو ہے۔ اس ایشو کو ایک ویڈیو میں ایک کہانی کی صورت میں بیان کر دینے سے مکمل اویئرنیس پاسبل نہیں، اس لیے فیکٹس کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ایک سے زیادہ ویڈیوز میں ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے تاکہ دیکھنے والوں کو مسئلہ فلسطین مکمل طور پر سمجھ آ جائے۔ ایکچولی فلسطین ایشو کے 4 میجر فیکٹرز ہیں۔ نمبر 1، کنفلکٹ آف دی ٹیریٹری آف پیلسٹائن، یہودی اور فلسطینیوں کے درمیان زمین کی ملکیت کا جھگڑا کیا ہے اور اس جھگڑے کی لیگل اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ نمبر 2، ریلیجیس فیکٹر، اسلام، یہودیت اور کرسچینٹی کے تصادم یا کنفلکٹ کی پوری ہسٹری کا اس ایشو میں بہت امپورٹنٹ رول ہے، جس کو سمجھے بغیر مسئلہ فلسطین کو سمجھنا یا اس کے کسی سولوشن کو سمجھ پانا ناممکن ہے۔ نمبر 3، ریجنل فیکٹر، نیبرنگ کنٹریز لبنان، اردن، مصر اور شام کے علاوہ ریجن میں موجود تمام عرب کنٹریز، ترکی اور ایران کے مفادات اس ایشو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن کو جانے بغیر فلسطین ایشو کی کمپلیٹ اویئرنیس پاسبل نہیں۔ نمبر 4، انٹرنیشنل پولیٹکس، بڑی طاقتیں امریکہ، روس، برطانیہ اور چائنا کے بزنس کنسرنز بھی اس مسئلے سے منسلک ہے۔ ٹیریٹری ڈسپیوٹ کی پراپر انڈرسٹینڈنگ کے لیے پہلے فلسطین کی جغرافی کو سمجھنا ہوگا۔ واٹ از پیلسٹائن آن میپ؟ دنیا کے نقشے پر ویسٹ بینک، غزہ اسٹرپ اور اسرائیل کا سارا علاقہ مل کر قدیم ملک فلسطین بنتا ہے۔ آبادی کا بڑا حصہ مسلمانوں اور یہودیوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ کرسچنز، آرمینینز، دروز اور قادیانی بھی کم تعداد میں موجود ہے۔ امپورٹنس، فلسطین نبیوں کی سرزمین، صدیوں سے خطہ عرب میں قائم وہ ملک جہاں دنیا میں سب سے زیادہ نبی آئے، جہاں دنیا کے 3 بڑے اور طاقتور مذاہب کرسچینٹی، یہودیت اور اسلام کے مقدس مقامات ہیں، ایسے مقامات جن پر کوئی بھی یہودی، عیسائی یا مسلمان اپنی زندگی تک قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ تینوں مذاہب کے ماننے والوں کا یہ جنون فلسطین کی امپورٹنس اور سینسٹیوٹی کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔
آپ سے گزارش ہے کہ انسانیت کے اس اہم ترین مسئلے پر خود بھی انفارمیشن حاصل کرے اور دوسروں سے بھی شیئر کرے۔ اس ایشو کی نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن دبا دے۔ مسئلہ فلسطین کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ فلسطینی غزہ اسٹرپ، ویسٹ بینک اور اسرائیل پر مشتمل سارے کے سارے علاقے کو ایک فلسطینی ریاست قرار دیتے ہیں اور اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ دوسری طرف اسرائیلیوں کا کلیم بھی یہی ہے کہ یہ سارے کا سارا فلسطین ان کا ہسٹوریکل ہوم لینڈ ہے اور اس پر صرف ان کا ہی حق ہے۔ اب ڈسکس کرتے ہیں دو بڑے سٹیک ہولڈرز یعنی اسرائیل اور فلسطینیوں کے ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویوز کو۔ فلسطینی موقف، ہارڈ لائنرز جس میں حماس سب سے آگے ہے، ون اسٹیٹ آف پیلسٹائن کا سولوشن کلیم کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، اسے ختم کر کے فلسطینی ریاست قائم کیجیے، فلسطینی ریفیوجیز کو واپس لا کر آباد کیا جائے، یروشلم کو فلسطین کا کیپٹل بنایا جائے، البتہ یروشلم میں تمام ریلیجنز کی ہولی پلیسز کو برقرار رکھا جائے اور ان مذہب کے پیروکاروں اور زائرین کو مذہبی آزادی اور سہولت میسر رہے۔ معتدل موقف رکھنے والوں میں سب سے اہم یاسر عرفات کی پارٹی فتح ہے جو ٹو اسٹیٹ فارمولے کو قبول کرتی ہے اور موجودہ فلسطینی ریاست، ویسٹ بینک، غزہ اسٹرپ اور مشرقی یروشلم پر مشتمل فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیتی ہے۔ فلسطینی مہاجرین کی واپسی، فلسطینی علاقوں میں مزید یہودی بستیوں کی تعمیر کا خاتمہ چاہتی ہے۔ اسرائیلی موقف، اسرائیل کے ہارڈ لائنرز بھی ون اسٹیٹ کے حامی ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے فلسطینی علاقے کو اسرائیلی یہودی ریاست میں تبدیل کر دیا جائے جہاں پر مسلمان اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کی ہولی پلیسز کو شہید کر کے وہاں اپنی ہولی پلیسز کنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پیلسٹینین ریفیوجیز کی واپسی کے خلاف ہیں، البتہ دنیا بھر کے یہودیوں کو یہاں لا کر آباد کرنا چاہتے ہیں۔ معتدل موقف رکھنے والے اسرائیلی ویسٹ بینک، غزہ اسٹرپ پر مشتمل فلسطینی ریاست کو ان شرائط پر قبول کرنے کو تیار ہیں۔ نمبر 1، اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ نمبر 2، اسرائیلیوں کے خلاف حماس کی گوریلا کارروائیاں جنہیں وہ ٹیررزم کا نام دیتے ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے۔ نمبر 3، پیلسٹینین ریفیوجیز واپس نہیں آئے گی۔ نمبر 4، ویسٹ بینک میں یہودی بستیاں قائم رہے گی۔ نمبر 5، پیلسٹائن کی آزاد ریاست کو ملٹری رکھنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اسرائیلی اور فلسطینی ہارڈ لائنرز کو چھوڑ کر ان دونوں کے ماڈریٹ پوائنٹ آف ویوز کو نیوٹرلی دیکھے تو فلسطینیوں کا سٹانس خاصا ریزنیبل اور ایکسیپٹیبل ہے جبکہ اسرائیلی ماڈریٹس بھی مسلمانوں کو ایک برائے نام آزاد ملک دینے کے حق میں ہیں جو حقیقت میں نہ تو آزاد ہے اور نہ ہی ملک۔ کرنٹ سٹیٹس، پیلسٹائن میپ پر ریڈ کلر مکمل طور پر جیوز کے کنٹرول میں ہے جسے وہ اسرائیل کا نام دیتے ہیں اور یہ سارے کا سارا علاقہ سول یہودی گورنمنٹ کے زیر کنٹرول ہے۔ ہولی سٹی یروشلم مکمل طور پر اسرائیلی کنٹرول میں ہے۔ غزہ کی پٹی فلسطینیوں کے کنٹرول میں ہے جہاں حماس کی حکومت ہے۔ ویسٹ بینک میں دنیا کے 7 عجوبوں میں سے بڑا عجوبہ ایک ایسا ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ ہے جس کو نقشے پر دیکھ کر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے ان طاقتوں کی عقل پر جو اسے انڈیپینڈنٹ پیلسٹائن اسٹیٹ کا نام دیتے ہیں۔ اس علاقے میں گرے کلر کا زیادہ ایریا اسرائیلی ملٹری کے کنٹرول میں ہے۔ لائٹ بلو کلر والے حصوں پر اسرائیلی اور فلسطینیوں کا مشترکہ کنٹرول ہے جبکہ ڈارک بلو ایریاز وہ بستیاں ہیں جہاں پر مسلمانوں کا کنٹرول ہے اور اس کنٹرول کی بھی آئے دن اسرائیلی فوجی کھلے عام وائلیشن کرتے ہیں۔ ویسٹ بینک کی یہ فلسطینی بستیاں یہودی بستیوں اور اسرائیلی فوجیوں میں گھری ہوئی ہیں اور عملی طور پر آزاد علاقوں کی بجائے بڑی بڑی جیلز کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ میجر کرنٹ ایشو بٹوین دا ٹو سائڈز، دونوں فریقین کے درمیان امن کی راہ میں رکاوٹ بننے والے ایشوز میں دونوں طرف سے سخت موقف رکھنے والے ہارڈ لائنرز کا جارحانہ رویہ مسئلے کے حل میں رکاوٹ ہے۔ بارڈر کی تقسیم انتہائی کمپلیکس اور ناقابل عمل ہے۔ ویسٹ بینک میں یہودی آباد کاری پر فلسطینیوں کے تحفظات ہیں کیونکہ اس سے نہ صرف مسلمانوں کا آبادی میں بیلنس کم ہو رہا ہے بلکہ لینڈ ریسورسز بھی کم ہوتے جا رہے ہیں۔
یروشلم کا اسٹیٹس، یروشلم میں مسلمانوں کے مقدس مقامات پر یہودی دعوے مسئلے کے حل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ فلسطینی مہاجرین کی واپسی پر اسرائیلی اعتراض، اسرائیل کے حماس کی گوریلا کارروائیوں پر تحفظات، بہت زیادہ اسٹیک ہولڈرز کی انوالومنٹ۔ یہودی مزاج، یہودیوں کی 3500 سالہ تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو یہ جہاں بھی گئے وہاں کم تعداد میں ہونے کے باوجود بزنس پر کنٹرول حاصل کیا، حکمرانوں کی قربت حاصل کر کے ریاستی معاملات اپنے کنٹرول میں لیے اور ان ملکوں کی اکثریتی تعداد میں اقوام کو غلام بنانے کی کوشش کی، جیسا فلسطین میں کر رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اشوریوں، بابلیوں، رومیوں، مسیحی کانسٹنٹائن، روس اور ہٹلر نے ان کا قتل عام کیا۔ ڈیٹیل کے لیے ہماری ہسٹری آف پیلسٹائن ایشو کی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ فلسطینی مزاج، فلسطین بھی خود کو اعلیٰ و عارفہ قوم سمجھتے ہیں۔ عربی نسل، پیغمبروں کی وراثت اور ہولی پلیسز کی وراثت کا تکبر ان میں بھی موجود ہے۔ دور اندیشی یعنی ویژن کی کمی ان میں بہت رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی لیڈرشپ خصوصاً یاسر عرفات نے اپنی غلط پالیسیوں کے باعث ہمسایہ ملکوں اور عرب ممالک میں اپنے خلاف ایک ایسی بد اعتمادی پیدا کر دی کہ دنیا ان کی مدد کے لیے پہلے کی طرح آواز نہیں اٹھاتی۔ ڈیٹیل کے لیے ہماری ویڈیوز فلسطین اور اسلامک ورلڈ اور فلسطین اور ویسٹ دیکھیے گا۔ ڈپلومیٹک ایشو، فلسطین کو ایک اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کرنے میں اسرائیل کی مشکلات یہ ہیں کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ویسٹ بینک سے اسرائیل کو نکلنا پڑے گا، فلسطینی ریاست کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہو جائے گا، یعنی اپنی افواج رکھ سکے گا، انٹرنیشنل آرگنائزیشن اور کنونشنز کا حصہ بن کر مختلف ایشوز پر اسرائیل کے خلاف قانونی کارروائی کر سکے گا، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو جوائن کر سکے گا اور اسرائیل کے جنگی جرائم کے خلاف مقدمہ کر سکے گا۔ اس ساری سٹوری کی سمری یہ ہے کہ فلسطینی اور اسرائیلی دونوں کا اس علاقے سے تاریخی، سیاسی اور مذہبی تعلق ایک حقیقت ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں اور طاقت کا توازن یہودیوں کے حق میں ہے۔ سیاسی، معاشی، سفارتی اور دفاعی لحاظ سے یہودی فلسطینیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور ہے۔ اس کے علاوہ فلسطینی قوم اپنی اشرافیہ اور قیادت کی دو انتہائی سنگین غلطیوں کی سزا بھی بھگت رہی ہے۔ پہلی غلطی، جب 19ویں صدی کے آخر میں یہودیوں نے فلسطین میں آ کر زمینیں خریدنا شروع کی تو زیادہ قیمت کے لالچ میں فلسطینی زمیندار یہ زمینیں بیچ کر شہروں میں جا کر عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح بیت المقدس کے وقت کرسچنز کی درخواست پر یہودیوں کی آباد کاری پر پابندی عائد کر رکھی تھی، جس میں یہی مسلط تھی کہ یہود فساد کی جڑ ہے اور کبھی امن سے نہیں رہ سکتے۔ یہودیوں کو زمینیں دے کر قدم جمانے کا موقع خود فلسطینیوں نے دیا۔ دوسری بڑی غلطی، فرسٹ ورلڈ وار کے دوران فلسطینیوں نے برطانیہ اور دوسرے علاقوں کے عربوں کے جھانسے میں آ کر گریٹر عرب اسٹیٹ کے چکر میں سلطنت عثمانیہ کی فلسطین میں قائم 400 سالہ حکومت کے خاتمے میں ساتھ دیا، جس کے نتیجے میں انگریز فلسطین پر قابض ہو گیا۔ لیکن انگریز نے بالفور ڈکلیریشن میں یہودیوں سے بھی یہودی ریاست قائم کرنے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ اس نے فلسطینیوں سے بد عہدی کی اور یہودیوں کی ریاست قائم کرنے میں ان کی مدد کی۔ یوں فلسطینی آج اس مشکل میں پھنس گئے، حالانکہ سلطنت عثمانیہ کے دوران فلسطینی بہت محفوظ اور پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ فلسطینیوں کی ایسی سیاسی غلطیوں اور یہودیوں کی مکاریوں کو جانے بغیر فلسطین کے مسئلے کو سمجھنا ممکن نہیں، اور اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگی تینوں مذاہب کی 3500 سالہ تاریخ، جس کے مطابق جھگڑا صرف زمین کا اور مقدس مقامات کی وراثت کا نہیں بلکہ نبوت کی وراثت کا بھی ہے، جس میں یہودیوں کا حضرت مسیح علیہ السلام کو رومیوں سے مسلوب کروانا، پھر عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی نسل کشی یا کلینزنگ، طارق بن زیاد کے ہاتھوں عیسائیوں کی اسپین میں عبرتناک شکست میں جوز کا رول، مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں اور خلیفہ سوئم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت میں کردار،
क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट फ़िरका बनवाना और इसे रोमन ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करना, मुसलमानों में शिया और सुन्नी फ़िरकों की बुनियाद में किरदार, इसके अलावा बहुत सी दूसरी मिस्ट्रीज ऑफ हिस्ट्री शामिल है। नेक्स्ट वीडियो में इन फैक्ट्स को डिस्कस किया जाएगा। ज़रूर देखिएगा कि ये तमाम हक़ाइक़ बिल आखिर मसले फ़लस्तीन को समझने में हेल्पफुल होगी।